دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 11 کی انگلش بک سے آخری لیسن کی سمری سیکھیں گے۔ آخری لیسن کا نام ہے پروگریس، جو کہ ایک ون ایکٹ پلے ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ پروگریس ون ایکٹ پلے از اے بیوٹیفل اینڈ افیکٹو اسٹوری ریٹن بائی سینٹ جان گرین ایروائن۔ یعنی پروگریس ایک قسط پر مشتمل ایک خوبصورت اور مؤثر کہانی ہے جس کو سینٹ جان گرین ایروائن نے لکھی ہے۔ It is written against the background of the First World War in which thousands of people were killed and many others became disabled for life۔ یعنی پروگریس کی کہانی پہلی جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھی گئی ہے جس میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے اور بہت سے دوسرے لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ The whole story revolves around two characters, Professor Henry Curie and his sister Mrs. Meldon, a grieving mother who has lost her son in the First World War۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کہانی دو کرداروں کے گرد گھومتی ہے جس کے نام ہے پروفیسر کوری اور اس کی بہن مسز میلڈن، جو کہ ایک دکھی یا غمزدہ ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کو پہلی جنگ عظیم میں کھویا ہے۔ When the story starts, we are told that Professor Henry Curie is a scientist who is busy in making a very dangerous bomb۔ جب کہانی شروع ہوتی ہے تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پروفیسر ہنری کوری ایک سائنسدان ہے جو کہ ایک بہت بڑا یا خطرناک بم بنانے میں مصروف ہے۔ He spends most of his time in his laboratory and does not care about the outside activities۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے لیب میں گزارتا ہے اور باہر کی سرگرمیوں کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ He even does not receive his sister from the station۔ When Mrs. Meldon comes back from the station, we come to know that she has lost his young son Edie in the war۔ وہ اپنی بہن کو اسٹیشن سے ریسیو کرنے کے لیے بھی نہیں جاتا۔ جب مسز میلڈن اسٹیشن سے واپس آ جاتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک نوجوان بیٹا جس کا نام ایڈی ہے وہ مر گیا ہے جنگ میں۔ شی از ویری اپسیٹ بیکاز اٹ از ہز سنز اینیورسری۔ شی ہیز آرڈرڈ فلاورز فار دا اینیورسری آف ہز ڈیتھ۔ وہ بہت پریشان ہے کیونکہ یہ اس کے بیٹے کی برسی کا دن ہے اور اپنے بیٹے کی موت کے دن کے لیے اس نے پھول بھی آرڈر کیے ہیں۔ In the laboratory of Professor Curie, we come to know that Professor Curie has invented a new and dangerous bomb which can kill thousands of people in very short time۔ پروفیسر کوری کے لیب میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پروفیسر کوری نے ایک نیا اور خطرناک بم بنایا ہے جو کہ ہزاروں لوگوں کو بہت کم وقت میں تباہ کرے گا۔ He is very happy with his new bomb because he thinks he will become rich and famous because of this bomb۔ وہ اپنی بم کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس بم کی وجہ سے بہت مشہور اور امیر بن جائیں گے۔ He is even ready to sell this new bomb to another country if his own country does not pay him a good sum of money۔ وہ اس ایجاد کو کسی دوسرے ملک پر بیچنے کے لیے بھی تیار ہے اگر اس کا اپنا ملک اس کو اچھی خاصی رقم نہیں دیتی۔ When Mrs. Meldon comes to know about the deadly bomb of Professor Curie, she becomes very sad۔ جب مسز میلڈن کو پروفیسر کوری کی اس مہلک بم کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتی ہے۔ Curie compels her to take a broad point of view like a statesman, but Mrs. Meldon rejects his broad point of view and looks at the war like a mother۔ پروفیسر کوری اس کو مجبور کرتی ہے کہ آپ ایک وسیع نقطہ نظر سے جنگ کو دیکھیں جس طرح سیاستدان دیکھتے ہیں، لیکن مسز میلڈن وسیع نقطہ نظر کو ریجیکٹ کرتی ہے اور جنگ کو ایک ماں کی نظر سے دیکھتی ہے۔ شی ریکویسٹس پروفیسر کوری ٹو abandon his new invention because she fears it will only lead to more deaths and destruction like her sons۔ وہ پروفیسر کوری کو التجا یا منت کرتی ہے کہ اپنی اس نئی ایجاد کو چھوڑ دو، ختم کر دو، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ یہ صرف اس کے بیٹے کی موت اور تباہی کی طرح زیادہ اموات اور تباہی لائے گا۔ Even though Mrs. Meldon begs him very strongly, but Professor Curie does not change his mind۔ He remains steadfast in his views۔ اگرچہ مسز میلڈن اس کو بہت منت کرتی ہے لیکن پروفیسر کوری نے اپنے ذہن کو چینج نہیں کیا یا اپنی بات سے وہ نہیں مڑا اور اپنے نظریات پر وہ قائم رہا۔ In a desperate act to prevent further bloodshed, Mrs. Meldon eventually stabs Professor Curie۔ مایوسی کی حالت میں وہ پروفیسر کوری کو چھری سے آخر کار مار دیتی ہے تاکہ مزید قتل و غارت ختم ہو جائے۔ This act symbolizes her belief that sacrificing one life is necessary to prevent the loss of many more in war۔ اس کی یہ عمل اس کے اس عقیدے کی علامت ہے کہ ایک زندگی یا ایک انسان کو قربان کرنا ضروری ہے تاکہ جنگ کے دوران بہت سارے دوسرے لوگوں کو نقصان سے محفوظ رکھا جا سکے۔ In the play Progress, the writer tells us that how wars are dangerous and how science can sometimes make things worse۔ پلے پروگریس میں مصنف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنگ کس قدر خطرناک ہوتی ہے اور سائنس کس قدر کبھی کبھی چیزوں کو بد سے بدتر کر دیتی ہے۔ He tells us that wars do not really solve things and losing loved ones in wars is very depressing۔ وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جنگیں مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی اور اپنے عزیز اور رشتہ دار کو جنگ میں کھونا بہت بڑی اداسی لاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔